والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنة أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. انتہائی محبت سے ذوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کہ اللہ رب العزت نے سانو ساریاں نو ایک باری پھر اپنی بارگاہ جمع فرمایا، اور اللہ رب پاک دا جتنا شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے سانو ساریاں نو اہل سنت و جماعت دے اندر پیدا فرمایا. کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں جماعتاں نے، بڑیاں بڑیاں تحریکاں نے، بڑے بڑے فرقے نے، مگر ان ساریاں جماعتاں دے وچوں جیڑی سب تو وڈی جماعت ہے اس جماعت دا نام اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت دی حق تے ہون دی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ دے فضل دے نال اور اس مالک کائنات دے کرم دے نال اہل سنت و جماعت اہل بیت دی بھی نوکر ہے، صحابہ کرام دی بھی نوکر ہے. جے گل صحابہ کرام دی آوے تے پھر بھی سنی دی گردن جھک جاندی ہے، جے گل حضور دے غرانے دی آئے تے پھر بھی گردن جھک جاندی ہے. عزیزان گرامی قدر ایک گل یاد رکھیا جے، اسی سنی ہر اس دے غلام ہاں جیڑا میرے مصطفیٰ دا غلام ہے، جیڑا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر اپنی گردن جھکاون والا ہے، حضور دے نام دا پٹا اپنے گلے چ پاون والا ہے، اسی اس دے غلام ہاں. چاہے وہ صحابہ کرام نے، چاہے حضور دا غرانہ حضور دی اہل بیت ہے، چاہے وہ
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی بھی ایسا صحابی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی الف تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ تک اسی ہر ایک دے غلام ہاں۔ عزیزان گرامی قدر ویسے تو سارے صحابہ میرے مصطفیٰ دے وہ باغ دی کلیاں نے اور ہر صحابی دی ایک وکری خوشبو ہے۔ اگر تسی دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او شان اور کمال میرے مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق پاک نو او شان عطا فرمائی کہ فرمایا کہ لوگو اگر میرے بعد کوئی میرے مصلی دا وارث ہے تو قحافہ دا بیٹا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طریقے نال میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میرے بعد اگر اللہ نے کوئی نبی دینا ہوندا اگر کوئی نبی ہوندا تو فرمایا جان دے ہو کون ہوندا؟ عرض کیتی حضور اسی نہیں جان دے، فرمایا خطاب دا بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندا۔ آج اسی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شہادت یکم محرم الحرام ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسے حوالے دے نال اے جمعہ اور اگلے جمعے آپ دی شہادت بیان کیتی جائے گی، اور آپ دا اس جمعے دوتے اللہ دے حبیب نے جڑے جڑے آپ نو کلمات عطا فرمائے جڑیاں جڑیاں شانہ عطا فرمائیاں آج اس شانہ دا تذکرہ ہوئے گا۔ عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام وچوں اے او جلیل القدر صحابی نے، جتھے گل چنگی لگے تو مل کے بولیے گا سبحان اللہ، اے او جلیل القدر صحابی نے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس راہ تو عمر لنگ جاندا ہے فرمایا اس راہ تو شیطان بھی پناہ منگدا ہے۔ شیطان کل بھی ڈردا سی، شیطان اج بھی ڈردا ہے۔ شیطان بدبخت بدلعین کل بھی وہ بدبخت ڈردے سن، اج بھی نام عمر دا سن کے اج بھی وہ ڈردے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او واحد صحابی نے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اپنیاں مجلساں نو اپنیاں محفلاں نو فرمایا دو چیزاں دے نال سجایا کرو۔ کتنی چیزاں دے نال؟ دو چیزاں دے نال۔ فرمایا اپنی زیروں بمجالسکم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبذکر عمر بن خطاب، فرمایا اپنی مجلس سے اندر دو چیزاں دا ذکر کیتا کرو، فرمایا ایک تے میرے اتے درود پڑھن دا ذکر کیتا کرو، دوسرا میرے عمر فاروق دا ذکر کیتا کرو۔ تو آج اسی ذکر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرن لگے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سارے صحابہ کرام وچوں او شخصیت نے کہ جنہاں دے گھر میرے مصطفیٰ خود سیرا بن کے گئے نے، یعنی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام خود اپنے سر مبارک دوتے آپ سہرا بن کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او واحد شخصیت نے کہ جیڑے مرید بھی نے میرے مصطفیٰ دے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھاں تے بیعت بھی کی تھی، مرید بھی نے نال نال مراد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور دے مرید بھی نے تے حضور دی مراد بھی نے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کعبہ شریف دے نال دیوار دی نال ٹیک لا کے بیٹھے نے، تو دل دے وچ سوچ رہے نے کہ یار 39 مسلمان ہو گئے نے، کتنے پہلے ہو گئے نے؟ 39 لوگ مسلمان ہو گئے نے۔ آپ فرماؤن لگے، دل سوچن لگے کہ میں 40واں نہیں ہون دینا۔ اج بھی کئی آندے نے میں 40واں، آندے نے جائز ہی نہیں ہے، 40واں کرنا تو ٹھیک ہی نہیں ہے، انہاں دا ثواب پہنچدا ہی نہیں، اے تے ایتھے رہ جاندا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیوار کعبہ دے نال ٹیک لا کے اے سوچ رہے نے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اور اپنے بتاں کولو اے کہہ رہے نے کہ میں 40واں نہیں ہون دینا، اے 40 دی تعداد کدی پوری نہیں ہوئے گی۔ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا کہ پیارے عمر تو آنا 40واں نہیں ہون دینا، اسی یہ 40واں بھی تیرے ہتھوں ہی کرانا ہے، اسی 40واں بھی
تیرے ہتھوں کرانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے کفار سارے جمع ہو کے آئے، آ کے کہن لگے کہ یار اسی جن نال بھی گل کرتے ہیں، اسی جنوں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھیجدے ہیں، جس دے نال بھی گل کرتے ہیں، جنوں سرکار دی بارگاہ اسی بھیجدے ہیں، جاندا ایدو ساڈا ہے۔ جدوں بارگاہ مصطفیٰ وچ پہنچدا ہے، جدوں حضور دا رخ انور ویکھدا ہے، ہوندا ساڈا ہے مگر وہ مصطفیٰ دا بن جاندا ہے۔ اسی بڑیاں نو گل کے ویکھ لیا، سعید بن مسیب نو گلیا، حضور دا رزلٹ حضور نو چیک کرن واسطے، انہاں دے امتحان لین واسطے، جدوں او اوتھے پہنچے تے جائے گئے ساڈے سن، مگر جدوں انہوں نے ودھوہا دا مکھڑا ویکھیا، ویکھن دی ڈھل سی، حضرت سعید بن مسیب حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن گئے سن۔ وہ سارے کفار جمع ہو کے حضرت عمر بن خطاب کو آئے، آ کے ایک کہنے لگے کہ عمر تسی بڑے جرد ہو، تسی بڑے طاقتور آدمی ہو، تہاڈا بڑا نام ہے، بڑا روب و دبدبہ ہے، تسی جاؤ، تسی جا کے نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرو، نو قتل کرو، تانوں مکے دا سردار بنا دیاں گے، تانوں سارا کچھ دے دیاں گے۔ ابو لہب عتبہ اور شیبہ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کوئی زیور لین دا، کوئی سونا اور چاندی لیا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا اور کہا کہ تسی یہ مال قبول کرو اور جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعوذ باللہ انہوں نے قتل کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اٹھے، سنیا جی انہوں نے اسلام لے آمن دا واقعہ کتنا پیارا ہے۔ آپ تو اٹھے اپنی جگہ دتوں، آپ نے تلوار بار کڈی، آپ تلوار بار کڈ کے آپ بازار چل پے، رستے جا رہے سن تے آپ نو رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ملے، پوچھیا کہ کدھر جا رہے ہو؟ آپ کہنے لگے کہ میں تا نعوذ باللہ تیرے نبی نو قتل کرن جا رہے ہیں، ایسا ایسا ساڑے بندے کھوئی جاندہ ہے، بتا کو ہٹا کے پتہ نہیں کیڑا رب ہے ان دے کے جھکائی جاندہ ہے۔ آپ فرمایا، حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرماؤن لگے عمر بے شک تو ان قتل کر دیں، مگر اس تو پہلے ایک اور ویکھ تو صحیح اپنی بہن دا گھر تے ویکھ، تیری بہن نال کی ہویا ہے؟ انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے غصہ انتہائی ہو گیا، آپ انتہائی غصے دے اندر آ کے اپنی بہن دے گھر گئے اور بہن دے اندر جا کے آپ نے دستک دیتی۔ بہن نے اندر پوچھیا کہ کون؟ آپ کہنے لگے عمر آیا ہے، خطاب دا بیٹا تیرا بھائی۔ آپ نے دروازہ کھولیا، کھول کے اپنی بہن اپنا فاطمہ تو پوچھ دینے اور اپنے بھائی سعید تو پوچھ دینے کہ سعید بن مسیب تم کہ 10 گھر کی کر رہے سن؟ وہ کہنے لگے اسی اپنے گھر دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے سن۔ جدوں یہ گل سنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی بہن نو پکڑیا، مارنا شروع کر دیتا۔ آپ اپنی بہن نو کہنے لگے میری بہن سونا چاہیے سونا لے لا، زیور چاہیے نہیں زیور لے لا، اج میرے کو چاندی بھی موجود ہے، میں اپنے باپ دے سارے اٹھ تینوں دے دیاں گا، ذرا ایک کلمہ چھڑ دے، اے دین چھڑ دے۔ ساڈا باپ بھی بتاں دا پجاری، ساڈا دادا بھی بتاں دا پجاری، اسی ساری زندگی بتاں دی پوجا کر دے رہے، تو ایک ہی کیتا، تو اپنا دین وے چھڑیا، تو اپنے بت چھڑ کے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا۔ انہیں کہا نانا بھائی تو جتنا مرضی مینوں مار لے، تو جتنا ظلم و ستم کر لے، تو ساری جائیداد مینوں دین دی بجائے تو اپنی واپس لے لا، مگر میں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا، ہن میں کلمہ نہیں چھڑنا، ہن میں کلمہ۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، مل کے بولیے سبحان اللہ۔ آج ذکر ہے حضرت عمر بن خطاب دا اور اللہ دے شیر دا ذکر ہے، جدو شیران دا ذکر ہوئے تو شیرہ وانگ سنا جاندہ، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے میری بہنیں سارا کچھ چھڑ دے۔ آپ نے فرما اپنی بہن کہنے لگی نا بھائی میں نہیں چھڑیا، حتیٰ کہ اتنا آپ نے انہوں نے مارنا شروع کر دیتا، ڈنڈا پکڑ لیا، اپنی بہن نو بڑا بڑا ماریا، اتنا ماریا کہ آپ دی بہن دے نک دے وچوں خون شروع ہو گیا، اپنے بہن
ہوئی سعید بن مسیب نو ماریا، انہاں دا بھی خون شروع ہو گیا۔ انہاں نو پڑھاؤن واسطے گھر دے اندر قاری قرآن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو، آپ بھی جلوہ گر سن، آپ نو بھی ماریا، اتنا ماریا کہ خون شروع ہو گیا۔ آپ دی بہن کہن لگی عمر میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ ان دی وجہ کی ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ خطاب دا بیٹا تو بھی ہے، خطاب دی بیٹی میں بھی ہاں، خطاب دا خون تیری رگاں چ بھی دوڑدا ہے، خطاب دا خون میری رگاں چ بھی دوڑدا ہے۔ اسے خطاب دا بیٹا، اسے خطاب دی اولاد چ تو بھی موجود ہے، اسے خطاب دی اولاد چ میں بھی موجود ہاں۔ ہاں ہاں میں دین نہیں چھڑنا، اگر تو ظلم کردا بھی رہے میں اسے دین اتے اپنی جان تے دے دیاں گی، پر مصطفیٰ نال وفاداری ضرور کران گی، حضور نال کدی بے وفائی نہیں کران گی۔ حضور دا جے کلمہ میں پڑھ لیا ہے، حضور دے دین دا گلا پٹا جے میں اپنے گل وچ پا لیا ہے، اے پٹا میں کل قیامت تک نہیں اتاراں گی۔ آ سن لے عمر، میری جان تے جا سکدی ہے مگر میرے دل دے وچوں ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤن لگے دس میری بہن تو پڑھ کی رہی سی، تلاوت کیندی کر رہی سی، میں پڑھن دی کوئی آوازاں سن رہا سی۔ آپ فرماؤن لگیاں پیارے عمر میں اللہ دی کتاب پڑھ رہی سی، اللہ دا قرآن پڑھ رہی سی۔ آپ نے فرمایا دس کیڑی آیت دی تلاوت کی پڑھ رہی سی؟ آؤ عزیزان گرامی قدر روایات دے اندر آندا ہے آپ دی بہن نے قرآن کھولیا، آپ نو کہن لگی وضو کر کے آؤ، ذرا طہارت کر کے آؤ، ذرا پاک ہو کے آؤ۔ وجہ کیے ایک قرآن پاک ہے، جڑا اینو پڑھے گا اوندا بھی پاک ہونا لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب کی کام کیتا، آپ نے غسل کیتا، وضو کیتا، وضو کر کے بہن دے اگے بہ گئے۔ آپ دی بہن نے رب دے قرآن نو سامنے لے آندا، او کھجور دی چٹائیاں اتے، او جناب چمڑے دی چٹائیاں اتے جڑا رب دا قرآن لکھیا سی، آپ دی بہن تلاوت کرن لگی، کہن لگی و محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ کہنے لگے ایک قرآن اتنا خوبصورت ہے، ان دے الفاظ خوبصورت نے، تو جس نبی اتے نازل ہویا او نبی کتنا خوبصورت ہوئے گا۔ اپنی بہن دے اگے عرض کرن لگے کہ میری بہن ایک احسان کر، ایک ذرا نیکی کر، جس نبی دی اتے قرآن آیا ہے اس نبی دے کول مینوں لے جا۔ آپ دی بہن سیدہ فاطمہ اور آپ دے بہنوئی سعید اور آپ دا قاری حضرت خبیب، ایک تینوں لوگ قرآن نو پکڑ کے قرآن دی طرف چل پڑے نے، قرآن نو پھد کے قرآن دے کول گئے نے۔ جدو بارگاہ مصطفیٰ دے قریب گئے نے، 39 لوگ مصطفیٰ دے گھر دے اندر موجود سن۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دے اندر موجود سن۔ آپ نو ویکھدیاں دے نال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں امیر حمزہ تیری شان تو قربان جاواں۔ کون امیر حمزہ؟ اے او امیر حمزہ نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو اگر دنیا اتے کسی نے جنتی ویکھنا ہوئے امیر حمزہ نو ویکھ لیا کرے۔ سب تو پہلے جنتی بشارت جنوں ملی ان دا نام امیر حمزہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اے او شخصیت نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدوں آپ شہید ہو گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا امیر حمزہ نو غسل دین دی لوڑ نہیں۔ وجہ کیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وجہ اے ہے کہ اللہ کریم نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ فرشتے امیر حمزہ نو غسل دین گے۔
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار اپنی نیام تو باہر کڈی اور مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کرن لگے حضور سامنے عمر بن خطاب آ رہا ہے، اگر تسی اجازت دیو میں عمر دی گردن قلم کر دیاں، میں عمر دا سر تن تو جدا کر دیاں، میں عمر نو اکو وار وچ ختم کر دیاں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او امیر حمزہ میرے چچا سن لے، اج عمر لڑائی کرن نہیں آیا بلکہ بارگاہ مصطفیٰ چ غلام بنن آیا ہے، بلکہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر غلام بنن آیا ہے، اپنی گردناں جھکان آیا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے نے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور میرا دل کردا ہے تسی مینوں کلمہ پڑھاؤ، میرا دل کردا ہے مینوں وی 40ویں دے طور تے شامل کرو۔ حضور نے فرمایا عمر اج تو آپ نہیں آیا، اج تو خود نہیں آیا۔ عرض کیتی حضور میری بہن لے کے آئی ہے، فرمایا نا نا تیری بہن بھی لے کے نہیں آئی۔ فرمایا اج رات جدو میں تہجد دے وقت اٹھیا سی میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی سی اللہم اعز بالاسلام عمر بن ہشام او عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما یا عمر بن ہشام دے صدقے یا عمر بن خطاب دے صدقے۔ اللہ نے تینوں چن لیا ہے، اللہ نے تینوں بھیجیا ہے، تو خود نہیں آیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جان دیو عمر نے جدو اسلام واسطے میرے کول آیا ہے، جدو اے میرے کول پہنچیا ہے، جدو اے میرے کول بیٹھا ہے، جدو اے نے مینوں کہا ہے حضور مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ، فرمایا میں محمد دا دل خوش ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے صحابہ کرام نو ملا کے کہن لگے بخا بخا ای صحابی، سارے صحابہ توانو مبارک ہوئے عمر بن خطاب آیا ہے۔ ذرا بیلیے سبحان اللہ، آن لگے بخا بخا ای صحابی ادخل عمر بن خطاب بالاسلامی، اسلام دے اندر آن دی وجہ توانو سارے انو مبارک ہوئے عمر بن خطاب آیا ہے۔ اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے مرید بھی نے، جڑے مراد بھی نے، میرے مصطفیٰ دے جناب نوکر بھی نے، میرے مصطفیٰ دے غلام بھی نے، پھر اسی کیوں نہ کہیے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن۔ میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نو دے رہے سن، میں حضور دی سنت ادا کر دے ہویا توانو مبارک دے رہے ہاں جے نہ ذرا ذوق نہ، کیونکہ جدو ان دے پیاریاں دا ذکر ہوندا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سی ذکر کر رہے ہیں نا، اے او شخصیت ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اسلام نو ایک لباس عطا فرمائے گا، اور اسلام جدو ایک لباس چاہے گا تو سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر ایک تو پہلے اور سب تو پہلے جنوں ملے گا ان کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل قیامت والے دن اسلام جن دے نال سب تو پہلے مسافہ کرے گا ان کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا بولو سبحان اللہ، ذرا بولیے مل کے بولیے سبحان اللہ۔ جدو اسلام قبول کرنے واسطے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ چاہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر اے دس اج کیویں تبدیلی ہو گئی ہے، تو ساڈے بڑا خلاف سی، تو سانو روکن دیا کوششاں کردا سی، بڑیاں بڑیاں سازشاں کردا سی، بڑے بڑے پراپوگنڈا کردا سی، وجہ کی ہے اج کیویں تبدیلی ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج یہ تبدیل کیسے آئی ہے، اچانک آج یہ تبدیل کیسے
سے آئی ہے۔ اگو حضرت عمر بن خطاب نے کی جواب دیتا، آپ دا جواب سنیے۔ آپ کہنے لگے پڑھی میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا، پڑھی میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا، پڑھی میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا، پڑھی میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، آؤ ذرا مل کے پڑھیے، ذرا فضا گونج جانی چاہیے، پتہ لگے عمر والے بھی بیٹھے نے، علی والے بھی بیٹھے نے، ابو بکر صدیق تے منن والے بھی بیٹھے نے، تمہیں یارو مبارک ہو یا تمہیں یارو مبارک ہو۔ عزیزان گرامی قدر، المعجم الکبیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 58 کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل ہے۔ میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا دو بندیاں دا ذکر، دو بندیاں دا ذکر فرمایا، مومن تے منافق نو جدا کر دیندا ہے، مومن الگ ہو جاندا ہے، کافر الگ ہو جاندا ہے۔ آقا السلام نے فرمایا جڑے دو بندے نے اگر ان دا ذکر کرو پتہ لگ جائے گا مومن کیڑا ہے منافق کیڑا ہے۔ فرمایا ونڈ ہو جائے گی، او کیڑے کیڑے نے؟ پہلا نام مولا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ علی فاتح خیبر علی ید اللہ علی لا فتح الا علی بدر منیر علی میرے نبی دا ویر علی سنیا تیرا میرا پیر علی۔ پہلا نام میرے پیر علی دا ہے، دوسرا نام عمر بن خطاب دا ہے، دوسرا نام اس بندے دا نام ہے جیڑا اگر زمین اتے درہ مارے زمین جناب کمنا چھڑ دین دیئے، جیڑا اگر خط لکھ دے وے دریا اپنی روانیاں چاہ جاندہ ہے، جیڑا جناب اگر کھڑا ہو جائے اعلان کرے آکھے لوگو 1,24,000 مربع میل دیوتے یا 24 لاکھ مربع میل دیوتے، اگر کوئی بھی کتا پیاسا مر گیا کل قیامت والا دن عمر جواب دے گا۔ آؤ عزیزان گرامی قدر یہی عمر دا ذکر کر کے اسی مومن تے منافق دی ونڈ کر لئیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تمہیں یارو مبارک ہو۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، بزرگانو معافی، باقی مل کے پڑھے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، یا رب سے مانگا تھا جو میں نے دعاؤں کا بایا، رب سے مانگا تھا جو میں نے جواب آیا۔ جدوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اندر آ جاؤ، اندر کمرے چ بیٹھ گئے۔ عرض میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے عمر ایتھے اندر بیٹھ کے عبادت کران گے، ایتھے اندر لوک کے عبادت کران گے۔ عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا، عرض کیتی ودھا دے مکھڑے والے، واللیل دیا زلفاں والے، حامیم دیا کنڈلاں والے، یاسین دے سیریاں والے، میرے سونیا محبوبہ حضور اسی اندر لوک کے کیوں عبادت کریے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے عمر وجائیں اسی تھوڑے ہیں، کافر زیادہ نے، صحابہ تھوڑے نے، بدبخت زیادہ نے، اسلام اجے تھوڑا ہے، اجے کفار دا غلبہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسی لوک کے عبادت کران گے، اندر بہ کے عبادت کران گے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتی حضور نانا پہلے اگر او در سن تے کفر بار رہا سی، اج میں ادھر آ گیا ہاں تے اج اسلام بار جائے گا، اج اسلام بار جائے گا، اج اسی کعبے جا کے عبادت کران گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتی بھائی نہ انج نہ کر، میں پہلے بھی تبلیغ واسطے گیا سا، لوگاں مینوں مار مار کے میرا برا حال کر دیتا سی، میں بے ہوش ہو گیا سی، میرے قبیلے والے مینوں اٹھا کے لے گئے سی، میرے بھائی نہ اج اسی تھوڑے ہاں۔ آپ نے فرمایا نا نا انج نہیں ہوئے گا، اج کعبے وچ جاواں گے، اج پتہ لگے گا خطا
خطاب دا بیٹا آیا ہے، اسی ویکھاں گے کیڑا اسلام دا جھنڈا روکن واسطے آندا ہے۔ سب تو پہلے اج کعبے جانا بڑا آسان ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ دے اندر ویزا لگ کے آ جاندے ہو۔ عزیزان گرامی قدر کعبے شریف دے اندر سب تو پہلے اسلام دا جھنڈا جنے لایا ہے، اون دا نام عمر بن خطاب ہے۔ آپ فرماؤں لگے پڑھیں گی آج کعبے میں، کہنے لگے پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ کتنا بڑا نعرہ ہے، آنے جن میں طاقت آئی روک کے دکھائے۔ پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، مل کے پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا جو کفر کا نواب آیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ مل کے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، تمہیں یارو مبارک ہو۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ المبارک یہیں سے ہم آگے شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔